افغان عوام، طالبان اور عالمی برادری۔ 20 سال کی جنگ کے بعد طالبان نے دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کے ساتھ افغانستان میں ایک مکمل تاریخ رقم کر دی ہے۔ امریکہ کے بعد کہ افغانستان میں طالبان کو کئی اہم امتحانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ طالبان رہنماؤں کو فوری اور بیک وقت ان مسائل سے نمٹنا ہوگا۔ سیکیورٹی چیلنج سب سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ باقی سب اس پر منحصر ہیں، اگرچہ طالبان کو درپیش متعدد چیلنجز ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور انہیں بیک وقت نمٹا جانا چاہیے۔ طالبان اس وقت اپنے گزشتہ اقتدار سے ملک کا زیادہ حصہ کنٹرول کرتے ہیں، جس سے پائیدار امن کا قیام بہت مشکل ہے۔ پنجشیر میں شمالی اتحاد کے عناصر کے ساتھ تنازعہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے کیونکہ مذاکرات بظاہر ناکام ہو چکے ہیں۔ سیاسی استحکام واضح طور پر انحصار کرے گا کہ طالبان کس حد تک حکومت کرنے کے قابل ہیں۔ 2 دہائیوں کی لڑائی کے بعد یہ ایک مشکل کام ہے، خاص طور پر کیونکہ 1990 کی دہائی سے حکمرانی کے تقاضے بنیادی طور پر تبدیل ہوئے ہیں۔ جیسا کہ لوگوں کی توقعات ہیں، ملک سے سینکڑوں سرکاری ملازمین کی ہجرت حکومت کی مشکلات میں اضافہ کرتی ہے۔ طالبان عالمی دباؤ میں بھی ہوں گے کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کریں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ افغان سرزمین دوسرے ممالک پر حملے کے لیے استعمال نہ ہو۔ بین الاقوامی برادری کا سب سے اہم مطالبہ یہ ہے کہ اگر وہ افغانستان میں مقیم پرتشدد گروہوں کو غیر فعال نہ کریں تو ان پر قابو پائیں۔ طالبان ترجمان نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اپنے ملک کو ان گروہوں کے زیر استعمال نہیں ہونے دیں گے، لیکن الفاظ کو اعمال میں بدلنا ضروری ہے۔ پڑوسی ریاستوں اور وسیع تر بین الاقوامی برادری کی تشویش اجازت دینے والے ماحول کے امکان پر ہے جو ان گروہوں کو پنپنے کے قابل بناتی ہے۔ بین الاقوامی قبولیت کو یقینی بنانے کے لیے طالبان حکومت کی اپنے عہد کو پورا کرنے کی صلاحیت اہم ہوگی۔ طالبان کو گورننس، معاشی تباہی سے بچنے اور دہشت گرد گروہوں پر مشتمل کئی امتحانات کا سامنا ہے۔ عالمی برادری نے ایک جامع حکومت کے قیام پر بھی زور دیا ہے۔ طالبان کی بنائی گئی حکومت کو جامع سمجھا جائے گا یا نہیں؟ توقع ہے کہ طالبان کے ساتھ بین الاقوامی مصروفیت جاری رہے گی۔ یہ دوسرے گروپوں تک پہنچ کر اور دوسروں کو ایڈجسٹ کر کے سب کو اکوموڈیٹ کر کے ملک کو چلانے کے لیے طالبان کی حوصلہ افزائی کے لیے اہم ہوگا۔ طالبان کے سامنے سب سے فوری چیلنج ریاست کے خاتمے کو روکنا ہے، جو کہ خوفناک معاشی صورتحال کی وجہ سے پیدا ہو سکتا ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے پیسوں کی اشد ضرورت ہے، جنہیں مہینوں سے تنخواہ نہیں دی گئی، اور بنیادی عوامی خدمات چلانے کے لیے بھی مالی مسائل اور معاشی بوجھ بڑھ چکا ہے۔ واشنگٹن کی جانب سے فنڈز منجمد کرنے سے مالی بحران مزید بڑھ گیا ہے کیونکہ افغانستان کے بیشتر غیر ملکی ذخائر بیرون ملک امریکی بینکوں سمیت پڑے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ IMF اور ورلڈ بینک نے واشنگٹن کے کہنے پر امداد روک دی ہے اور منصوبوں کو روک دیا ہے۔ انسانی ہمدردی اور ترقیاتی کاموں میں مصروف اقوام متحدہ کی ایجنسیوں کے لیے امریکی فنڈنگ پر بھی شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ سب ایک نئی حکومت پر بہت زیادہ دباؤ ڈالتا ہے، جس سے جنگ سے تباہ حال ملک، بڑھتی ہوئی قیمتوں، شہریوں کو دستیاب نقد رقم کی کمی اور بڑھتے ہوئے انسانی بحران کو بڑھانے والے معاشی بحران کے خطرے سے نمٹنا پڑتا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس پہلے ہی خبردار کر چکے ہیں کہ آنے والی انسانی تباہی سے آدھی آبادی کو مدد کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ 13 ستمبر کو ایک انسانی کانفرنس بلائے گی جس میں انتہائی ضروری فنڈز اکٹھے کیے جائیں گے۔ واضح طور پر امریکہ معاشی حربہ استعمال کر رہا ہے تاکہ طالبان پر دباؤ ڈالا جا سکے کہ وہ ان کے قلیل مدتی اور طویل المیعاد مطالبات اور اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کی پاسداری کے لیے دباؤ ڈالے۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے حال ہی میں کہا تھا کہ طالبان کو افغانستان کے بین الاقوامی مالیاتی نظام کے ساتھ تعلقات، کسی بھی قسم کے ذخائر اور وسائل تک رسائی پر امریکی اثر و رسوخ کے پیش نظر تعاون کرنا چاہیے۔ اپنے مشن کے اختتامی خطاب میں صدر جو بائیڈن نے اس حوالے سے واشنگٹن کی جانب سے کسی بھی قسم کی وضاحت کیے بغیر اس کا حوالہ دیا۔ طالبان بین الاقوامی سطح پر تسلیم اور قانونی حیثیت حاصل کرنے کے خواہاں ہیں، اس کا اشارہ بار بار اپنے بیانات میں کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ فنڈ تک رسائی اور مستقبل کی مدد تسلیم پر منحصر ہے، جس کے نتیجے میں ان کے وعدوں پر عمل درآمد بشمول انسانی حقوق کے
احترام پر منحصر ہے۔ جب تک عالمی برادری متحد رہے گی اور طالبان کو ایک مشترکہ پیغام بھیجے گی، اس کے معقول امکانات ہیں کہ وہ زیادہ تر وعدوں پر عمل کریں گے۔ اجتماعی دباؤ کے ذریعے طالبان کے ارادوں کو جانچنا ایک چیز ہے، لیکن اگر مغربی ممالک ضرورت سے زیادہ مطالبات کریں، نام نہاد معیار یا معاشی جبر کے دو ٹوک آلات استعمال کریں تو یہ نتیجہ خیز ثابت ہوگا، یہاں تک کہ وقت کے ساتھ معاشی یا ریاست کے کولیپس میں شراکت کا غیر ارادی نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ کسی بھی صورت میں انسانی امداد کو مشروط نہیں کیا جانا چاہیے۔ طالبان کے انسداد دہشت گردی اور انسانی اور خواتین کے حقوق کے بارے میں بنیادی سوالات پر آج بین الاقوامی اتفاق رائے ہے، لیکن اتفاق رائے ختم ہو سکتا ہے۔ اس کا ابتدائی اشارہ گزشتہ ماہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں اس وقت سامنے آیا جب مغربی اراکین کی جانب سے افغانستان کے بارے میں ایک مسودہ قرارداد اجرت میں پیش کیا گیا۔ اس نے روس اور چین کو باز رہنے پر اکسایا۔ قرارداد منظور کی گئی، لیکن P5 کے درمیان نقطہ نظر میں واضح اختلافات دیکھے گئے۔ اپنے بیان میں وضاحت کرتے ہوئے کہ انہوں نے روسی سفیر کو کیوں ترک کیا، قرارداد ISK اور ETIM کا نام لینے میں ناکام رہی۔ برین ڈرین میں حصہ ڈالنے میں، افغان شہریوں کو نکالنے کے منفی اثرات کو نظر انداز کیا اور افغان مالیاتی اثاثے منجمد کرنے کے منفی اثرات کا ذکر کرنے میں ناکام رہا۔ چینی سفیر نے قرارداد کو منتقل کرنے میں جلد بازی پر اعتراض کیا اور اثاثے منجمد کرنے پر تنقید کی، اور اس نے طالبان کے ساتھ رابطے پر زور دیا۔ سلامتی کونسل کی ایک اور میٹنگ 27 ستمبر کو یونائیٹڈ نیشن اسسٹنٹ مشن ان افغانستان کے مینڈیٹ کی تجدید کے لیے آ رہی ہے۔ اس کے ارکان کے لیے ایک مشترکہ نقطہ نظر کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ اقوام متحدہ کی پابندیوں سے کئی طالبان رہنماؤں کو دی جانے والی سفری چھوٹ کی تجدید پر بھی اسی ماہ میں سلامتی کونسل کی متعلقہ کمیٹی غور کرے گی۔ افغانستان کی غیر یقینی معاشی اور انسانی صورتحال بین الاقوامی برادری کی کابل کے ساتھ تعمیری وابستگی کی ایک مجبوری ہے، لیکن متبادل ایک ایسا نتیجہ نکال سکتا ہے جو علاقائی یا بین الاقوامی امن و استحکام کے لیے کام نہیں کرے گا۔ سب سے بڑھ کر یہ افغان عوام کی حالت زار کو مزید بڑھا دے گا، جو پہلے ہی بہت زیادہ مصائب برداشت کر چکے ہیں۔